بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو اور اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور بڑے انعامات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے، اجر و ثواب جمع کرنے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرانے کے لیے ماہ رمضان ہمیں عطا کیا۔ اس پر ہم تمام ساتھیوں کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں یہ مقدس مہینہ نصیب کیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ عطا کرتا رہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے، اس سے ہماری بڑی تربیت اور ہمارا بڑا تزکیہ ہوا کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے برکات میں سے جو ایک بڑی اہم برکت وہ ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے ہمیں اخلاق حسنہ کی تربیت کرتا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاق حسنہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا سا بنائے اور بد اخلاقی سے بچائے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بد اخلاقی سے بچو، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، چونکہ بد اخلاقی اخلاق سیئہ تفسد الحسنات کما تفسد الخل العسل۔ جیسے شہد بہت میٹھی چیز ہے، لیکن شہد پر اگر سرکہ ڈال دیا جائے جو نہایت کھٹا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سرکہ انسان کے سرکہ شہد کی ساری خوبیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح سے سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو خراب کر دیتی ہے۔ انسان روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، عمرہ کرے، نیکیاں کرے، لیکن اگر دوستو اخلاق اس کے خراب ہیں تو بد اخلاقی اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور ماہ رمضان کا روزہ ہم رکھیں، لیکن اس سے اخلاق سیکھیں، تاکہ ماہ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں ہمارے روزے ہمارے کام آئیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیے جائیں، ہماری مغفرت اور بخشش ہو، اور بد اخلاقی سے بچیں تاکہ آپ کی نیکیاں محفوظ رہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے اسی لیے روزے کی تعلیم اور روزے کی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، لوگوں لیس الصیام عن الطعام والشراب، لیس الصیام عن الطعام والشراب انما الصیام عن اللغو والرفث، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے۔ انسان سحر کے وقت کھانا کھائے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہے، اصل میں یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان انما الصیام عن اللغو والرفث، جب ایک مومن، ایک روزے دار سحر کر کے جیسے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی طرح انسان اپنی زبان بری باتیں، غلط باتیں کرنے، انسان غیبت، چغلی، شکوہ شکایت سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اصل میں روزہ ہوا کرتا ہے۔ لیس الصیام عن الطعام والشراب انما الصیام عن اللغو والرفث۔ حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، ناجائز، منکرات، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، اپنے آپ کو روزے کی حالت میں انسان اس سے بچا لے، اصل میں روزہ یہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے رمضان قریب ہے، رمضان لگ رہا ہے،
کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو یاد رکھو تمہارا یہ روزہ جو ہے صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھو، روزہ یہ ہے اذا صمت فلیصم لسانک ولیصم عیناک ولیصم لسانک۔ اے لوگو روزہ اصل میں ہے جب تم سحر کر کے روزہ رکھو، دن بھر کھانے پینا بند کر دیتے ہو، تو اس کے ساتھ روزہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھو، اپنے کان کا روزہ رکھو، اپنے زبان کا روزہ رکھو۔ جب کھانے پینے کے ترک کر دینے کے ساتھ اپنی زبان کا روزہ رکھو گے، اپنی زبان سے وہ باتیں کرو جو اللہ جس کا جو جائز ہے، اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، شکوہ سے، شکایت سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح سے اپنی آنکھ کو برائی دیکھنے سے، اپنے کان کو بری باتیں سننے سے، یہ ساری چیزوں کا تم روزہ رکھو گے تب تمہارا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، یاد رکھو وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِكَ، جب تم روزے سے رہو فَلْيَكُنْ عَلَيْكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، جب تم روزہ رکھتے ہو تو روزے کی حالت میں تمہاری ہر حرکت سے پتا چلے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، چلنے میں وقار ہو، بیٹھنے میں وقار ہو، سکون ہو، سکینہ ہو، اطمینان ہو، وقار ہو، سنجیدگی ہو، اور انسان تواضع انکساری شرافت کا پیکر بن جائے۔ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے روزہ، اسی لیے کہتے ہیں لا تجعل یوم فطرک ویوم صیامک سواء، جیسے عام دنوں میں زندگی گزارتے ہو، ہر چیز کر رہے ہو، اگر روزہ رکھ کر کے سحر کر کے بھی تم وہی آنکھوں سے دیکھو، وہی برائیاں کرو، وہی کانوں سے سنو، وہی حرکات کرو، تمہارے اندر کوئی سکون، اطمینان اور وقار نہ ہو، تو خبردار اپنے روزے والے دن کو اور غیر روزے والے دن دونوں کو یکساں نہ کرنا، برابر نہ کرنا، دونوں میں فرق آنا چاہیے۔ تو دوستو یہ روزہ ہمیں اخلاق سکھلاتا ہے، اور اخلاق کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، انسان اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے ہر ایک انسان کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ اصل میں یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، اور اسلام ہمیں روزے کے ذریعے ہی سکھلاتا ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیو، اخلاق حسنہ میں سے ایک بڑا اچھا اخلاق یہ ہے کہ غریب کو، مسکین کو، دوست احباب کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑا اخلاق ہے کہ انسان غریبوں کے، حاجت مندوں کے، مسکینوں کے، پریشان حال لوگوں کے کام آئے۔ انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم تھے کرنو بنا۔ اللہ کی تسبیح تحلیل سبھی مخلوقات کرتی ہیں، جب ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ احسان کیا جائے اللہ کے مخلوق کے ساتھ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا اہل عرش بری پر۔ تو دوستو اخلاق کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے ماہ رمضان میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کی بڑی شکل یہ ہے کہ ان کا تعاون، ان کے دکھ درد میں حصہ بتائیں۔ نمبر 3 اخلاق حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، شکر الہی۔ اور اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے، نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت دوستو ماہ رمضان ہے۔ گناہوں کی مغفرت ہو، بخشش ہو، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ماہ رمضان میں روزانہ ہر دن ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو گناہوں سے آزاد کرے۔ اس سے بڑی نعمت دوستو اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک موقع، سنہرا موقع ہمیں ملا ہوا ہے مغفرت کا، بخشش کا۔ تو اس موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ہم درست کریں۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، لوگوں کھاؤ پیو
پہنو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع، فضول میں ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اسراف کرنا، فضول کرنا، تبذیر کرنا، بلا وجہ مال لٹانا، کھانے میں پینے میں ضائع جائے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، لوگوں کھاؤ پیو پہنو لیکن اسراف نہ کرو۔ اور ماہ رمضان میں خصوصاً بڑے اسراف سے کام لیا جاتا ہے، پانی کا، کھانے کا اور مغزیات کا بہت سارا غلط اسراف ہوتا ہے اور بعد میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمیں اسراف سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہو اور اس کا شکر ادا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اجر و ثواب کا مہینہ عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب لینا چاہیں تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما، من فطر صائما کان لہ مثل اجر الصائم لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ من فطر صائما، جس کلمہ گو روزے دار نے اپنے ایک مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دیا، کھانا کھلا دیا۔ دوستو، کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ من فطر صائما، جس نے کسی مسلمان کو، کسی روزے دار کو رمضان میں افطار کرا دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کان لہ مثل اجر الصائم، تو روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب مل رہا تھا، جس انسان نے روزہ افطار کرایا، افطار کرانے والے کو بھی اس کے روزے کے برابر اجر و ثواب اور دے دیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت! اسی لیے ہمارے اسلاف میں ایسے بھی تھے کہ رمضان کا چاند آتے ہی 50 آدمیوں کو روزانہ افطار کراتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ الحمدللہ چند چیزوں سے روزہ افطار کرا دیا، ہمیں 50 آدمیوں کے روزے کے برابر ثواب اور مل گیا۔ ایک میرا روزہ اور 50 آدمیوں کا اور روزہ، اس طرح 51 روزے کا ثواب کہتے میں روزانہ لے لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بڑا کرم نواز ہے۔ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا تو روزہ افطار کرانے والے کو ایک روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، من غیر ان قسم من اجر الصائم شیئا۔ ہر روزے دار کے روزے کو اللہ گھٹا کر کے افطار کرانے والے کو نہیں دے گا، اپنے فضل و کرم سے روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب، اور جس نے افطار کرایا جتنے آدمیوں کو اتنے روزے کا ثواب اللہ اپنے فضل و کرم سے اور دے دیا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، ماہ رمضان میں چند چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چند چیزیں ہیں، نمبر 1 روزہ ہے، نمبر 2 نماز ہے، نمبر 3 اچھی زبان استعمال کرنا ہے، اور رات کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو ان فی الجنت غرفا، جنت میں اللہ نے ایک محل تیار کر رکھا ہے، غرفا، بہت سارے ایسے محل تیار کر رکھا ہے، اتنے خوبصورت ہیں کہ یرا ظاہرھا من باطنھا وباطنھا من ظاہرھا، اتنے عالیشان اللہ نے محل بنائے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے اس محل میں داخل کر دیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا، اور دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ان فی الجنت غرفا، جنت میں اللہ نے بہت سارے ایسے محل تیار کر رکھے ہیں۔ جب انسان کو ملا اور اندر داخل ہو گیا تو باہر کی ساری چیزیں نظر آتی ہوگی، اور باہر کہیں چلا گیا تو اندر پلٹ کر کے دیکھے گا تو اندر کی ساری چیزیں اس کو ویسے ہی نظر آتی ہوگی جیسے اندر رہ کر کے دیکھتا تھا۔ حالانکہ ادنا درجے کی جنت جو ہوگی دنیا کی 10 گنا برابر ہوگی۔ کتنا بھی دور آدمی چلا گیا، اگر پلٹ کر کے دیکھے گا تو محل کی
ساری چیزیں اس کو ویسے ہی نظر آتی ہوں گی جیسے اندر رہنے کے بعد نظر آتا ہے۔ آپ نے بیان کیا، صحابہ کرام خاموش رہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کس کے لیے ہے۔ ایک بدو آیا ہوا تھا، وہ جوش میں آیا اور وہی پیچھے سے کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، اتنی دیر سے آپ بیان کر رہے ہیں اللہ نے جنت میں ایسے ایسے محل تیار کر رکھے ہیں، لیکن ذرا بتائیں یہ عالی شان محل کس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے؟ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ، اتنے عالی شان محل کہ جو اندر گیا تو باہر کی ساری دنیا نظر آ رہی ہو، اور باہر چلا گیا تو اندر کی ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہو، یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے، بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کسی کا نام درج نہیں کیا ہے، چند اعمال ہیں، جس شخص نے اعمال کیا اللہ تعالیٰ اس کو محل دے دے گا۔ فرمایا لمن الان الکلام، جو انسان پیاری زبان استعمال کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ماہ رمضان ہماری زبان کی اصلاح کرتا ہے۔ لمن الان الکلام، نمبر 2 واطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ماہ رمضان میں روزہ افطار کرانے کا کتنا بڑا جو ثواب ہے۔ لمن الان الکلام، نمبر 2 واطعم الطعام، اور نمبر 3 وصلی باللیل والناس نیام، رات کو انسان تہجد کی نماز پڑھا کر قیام کرتا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے قیام کر رہے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غیر رمضان میں توفیق دے۔ تو دے لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام وادام الصیام، ماہ رمضان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اور رمضان کو روزہ رکھ کر کے اگلے رمضان تک چھٹی نہیں کر لیتا، بلکہ رمضان کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 4 عمل ہیں۔ لمن الان الکلام، جس نے اپنی پیاری زبان استعمال کی، واطعم الطعام، کھانا کھلایا، وصلی باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھا، اور نمبر 4 وادام الصیام، صرف رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، رمضان کا روزہ فرض کی نیت سے رکھتا ہے، اور رمضان کے بعد بھی سال میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 4 اعمال جس نے کر لیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کے لیے محل تیار کر رکھا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایسے محل نصیب فرمائے، اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کرنے، جن اعمال کے کرنے کے بارے کرنے والے کے متعلق یہ بشارت سنائی ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہو شفاعت کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاید اور ان کے عوام انصار کی حفاظت فرما، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ قاسمی حفظہ اللہ رب العالمین ان تمام حضرات سے ان کی حفاظت فرما، اور ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے اللہ امتحان کو روک لے جس میں آپ کا غضب، آپ کی ناراضگی ہے، امت و ملت کا نقصان ہے، قوم اور وطن کا خسارہ ہے۔ الہ العالمین اس ملک کو ہمیشہ برکت و رحمتوں سے مالا مال رکھے، ہرا بھرا رکھے، ہر بلا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لے، امن و امان کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان نصیب فرما۔ الہ العالمین وہاں کے رہنے والوں کے جان مال کی حفاظت فرما، اور مسلمان جہاں اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت، عصمت اور ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔